السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے جز ایف سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ حدیث نمبر 61 جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری بار کب ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہوئے اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ اس پر میری والدہ نے مجھ سے سخت سست کہا اور میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بس اب جانے دیجیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور نماز مغرب ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نماز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ میں نے عشاء کی بھی نماز آپ کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ واپس گھر کو چلے تو میں بھی اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ نے میرے قدموں کی آواز سنی تو دریافت فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کوئی کام ہے؟ پھر آپ نے خود ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کو بخشش فرمائے۔ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان کا مزید بیان یہ ہے کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کہا اور خوشخبری دے دی، میری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نواسے حسن و حسین رضوان علیہم اجمعین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضوان علیہم اجمعین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے بہتر ہوں گے، جنتی مقام پر ہوں گے۔ لہٰذا یہ جامعہ ترمذی اور مستدرک الحاکم کی احادیث آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا حسن و حسین علیہ السلام کے لیے جنتی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق جنت کی عورتوں کی سردار ہوئیں، اور ایک موقع پر ایک الگ ترک سے یہ بھی حدیث فرما دی، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، اور اس طرح و امہما خیر منہما کے بھی الفاظ آتے ہیں، اور ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اسی وجہ سے آیت تطہیر میں ان نفوس کو لیا گیا جس میں علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ ہے میرے اہل البیت، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام رجس کو اور تمام ناپاکی کو پاک کر دیا، ایک صاف کر دیا ستھرائی کے ساتھ۔ تو یہ ہیں وہ نفوس جس کے سیدنا ابن مسعود بن حدیثوں کے راوی، حذیفہ بن یمان جو کہ رازدار رسول ہیں، بہت متبرک صحابی، ان سے بھی، اور ان کی ایک ایسی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے مجھے آ کر خبر دی کہ اللہ رب العزت، یعنی اللہ کے اذن سے اللہ خود حسن و حسین و فاطمہ علی کو اپنے مقربین میں شامل فرما کر ایک فرشتہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دیتے ہیں، اور وہ ایسا فرشتہ جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، یعنی اس فرشتے کی تخلیق ہی اس خاندان کے برگزیدیت کے لیے تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے غلاموں میں شامل فرمائے جن کی اتنی اعلیٰ مقامات ہیں اور اتنی اعلیٰ ہستیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔